السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس جہنم میں داخل نہ ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طے شدہ اور یقینی فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر ضرور وارد ہونا ہے، یعنی ہر انسان کو جہنم کے قریب سے گزرنا یا اس پر سے عبور کرنا ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قطعی اور طے شدہ فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مومن لوگ پولیس رات سے گزر جائیں گے اور اللہ رب العالمین انہیں بچا لے گا، جبکہ کافر اور سرکش لوگ اسی میں گر جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 86 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ پولیس رات کیا چیز ہے؟ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اب وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا اور یہی جنت کی طرف جانے کا راستہ ہوگا، یعنی جنت کی طرف اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جاتا، بس یہی ایک راستہ ہوگا جس سے گزر کر لوگوں کو جنت تک پہنچنا ہوگا۔ صحابیہ مبشر انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انشاءاللہ بیت رضوان صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے اصحاب شجر میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں چھوڑ دیں گے، یعنی وہ گزر تو ہوگا لیکن متقی لوگ گرنے اور جلنے سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صراط کا مطلب راستہ، اور یہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ اسے عبور کروں گا۔ اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء کی زبان پر صرف یہ دعا ہوگی اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے اور سلامت رکھ، اے اللہ بچا لے اور سلامت رکھ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا اور یہود کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ اس یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین کسی دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اندھیرے میں پولیس رات کے پاس کھڑے ہوں گے۔ پھر اس نے پوچھا لوگوں میں سے سب سے پہلے پولیس رات کون عبور کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقراء اور مہاجرین سب سے پہلے عبور کریں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ پھر سورۃ الحدید میں آتا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور انہیں کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پھسلنے اور لڑکھڑانے کی جگہ ہوگی جس میں لوہے کے بکس ہوں گے اور اس میں ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقوں میں ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے سدان کہا جاتا ہے۔ اس پل سے بعض مومن
पलक झपकने की रफ्तार से गुज़र जाएँगे और बाज़ बिजली की तेज़ी से और बाज़ हवा की रफ्तार से और बाज़ परिंदों की रफ्तार से और बाज़ तेज़ रफ्तार घोड़ों की तरह और बाज़ ऊँटों की रफ्तार से गुज़रेंगे। बाज़ लोग खैरियत के साथ पुल पार कर लेंगे और बाज़ ज़ख्मी होकर मगर आखिरकार पुल पार हो जाएगा। जबकि बाज़ लोग ठोकरें खाकर जहन्नम में गिर जाएँगे। अस्तग़फिरुल्लाह। पुलिस रात के दाएँ जानिब ईमानत और बाएँ जानिब राहें यानी कि रिश्तेदारी खड़ी की जाएगी। यानी जिसने दुनिया में ईमानत में ख़यानत की होगी या रिश्तेदारी तोड़ी होगी, इसे ये चीज़ें पकड़ कर जहन्नम में गिरा देंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलिस रात के पास अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे। जैसे अब आपने ये तो जाना कि पुलिस रात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, लेकिन कितने लोगों को पहले से ये मालूम था कि पुलिस रात के ऊपर राहिम यानी कि रिश्तेदारी और ईमानत भी खड़ी होंगी। जब इंसान को इल्म नहीं होता तो गोया अंधेरे में होता है। क़यामत के दिन वहाँ जाकर अगर अचानक ये सब कुछ सामने आए तो इंसान हैरान रह जाएगा कि ये क्या हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि ईमान रोशनी है और इल्म भी रोशनी है। देखिए आपके पास इल्म नहीं होगा तो आपका ईमान कैसे बढ़ेगा? आपके पास इल्म नहीं होगा तो आपको शऊर कैसे आएगा? जब इंसान के पास ईमान और इल्म आता है तो इसके अमाल भी बदलने लगते हैं। देखिए दुनिया में रहना आसान काम नहीं और जन्नत बहुत कीमती जगह है। इसका सौदा बहुत महँगा है और इसकी कीमत बहुत बड़ी भारी है। दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानियाँ इसी के लिए देनी पड़ती हैं और ये कुर्बानियाँ सिर्फ़ पैसों की नहीं होती। बल्कि अपनी इज़्ज़त, अना, ज़ात और ख़्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अना को ख़त्म करके हमें रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ और दुरुस्त ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हमें सिला रहमी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। इंसानों के साथ ताल्लुकात को दुरुस्त रखना, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़, सिला रहमी करना आसान काम नहीं है, मगर ये इसी वक़्त मुमकिन होगा जब इंसान इसकी कीमत देने के लिए तैयार होगा। अगर इंसान को इस हद तक शौक है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करे, वो जन्नत हासिल करे, तो उसके लिए दुनिया में रहते हुए उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। यानी अगर कोई कुछ भी करे तब भी इंसान को ताल्लुक जोड़ कर रखना है और इससे कटे इससे भी जोड़ कर रखना है। ये काम उस वक़्त मुमकिन नहीं होता जब इंसान सिर्फ़ अच्छे के बदले अच्छा करे, बल्कि तब मुमकिन होता है जब इंसान बुरे के बदले में भी अच्छा करना सीख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फ़रमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।